میرے پیارے، آج اس مختصر سے وقت میں سمجھنا یہ ہے کہ جسم انسان پوری طور پر شانتی میں پرسکون اسی وقت رہ سکتا ہے جب اس کا شریر بھی سوستھ ہو، اس کی آتما بھی سوستھ ہو، اس کی روح بھی صحت مند ہو، اس کا جسم بھی صحت مند ہو۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز بیمار ہو گئی، جسم بیمار ہو گیا تو روح کو چین نہیں آئے گا، روح بیمار ہو گئی تو جسم کو چین نہیں آئے گا۔ میرے پیارے، دونوں کو صحت مند رکھنا ضروری ہے، یہ بات آج آپ ذہن میں رکھ لیجئے اور یاد رکھیے، جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہوتا ہے تو جسم کی بیماری کے کچھ سمٹمز ہیں، کچھ آثار ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر سر میں درد ہو تو ہیڈک ہے، اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو تو ڈی ہائیڈریشن ہے، اسٹمک پین ہے، کچھ انفیکشن ہے، اگر کسی انسان کے دل میں کچھ پرابلم ہے تو یہ کارڈیو کی پرابلم ہو سکتی ہے، اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو نیفرو کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے تو الگ الگ سمٹمز ہیں۔ اگر ناک اور آنکھ سے پانی بہنے لگے تو آپ کہیں گے کف ہو گیا ہے، مجھے وائرل ہو گیا ہے، انفیکشن ہو گیا ہے۔ تو جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ سمٹمز ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جسم میں کہاں خرابی ہے، کہاں پرابلم ہے۔ اسی طرح سے میرے پیارے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں، اس کے بھی آثار ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب ایک بیٹے کے دل میں باپ کے لیے عظمتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ ایک بھائی کے لیے بھائی کے دل میں محبتیں کم ہونے لگیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ جب تمہارے قدم اچھائیوں کی طرف بڑھنے سے رک جائیں، جب بھی تمہارے قدم اٹھیں تو برائیوں کی طرف اٹھیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ کسی غریب اور کسی غمزدہ اور کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر اگر تمہارے سینے میں دیا کی لہریں نہ اٹھیں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر ایک مسلمان کے دل میں محبت پیدا نہ ہو تو سمجھ لو تمہاری روح بیمار ہے۔ اگر گھر میں تمہارے اخلاق اچھے نہ ہوں تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ تو جس طرح سے جسم بیمار ہوتا ہے اس کے سمٹمز ہیں، اسی طرح سے آتما جب بیمار ہوتی ہے تو اس کے بھی سمٹمز ہیں۔ میرے پیارے، دونوں کا صحت مند رکھنا، سوستھ رہنا ضروری ہے۔ جب تک دونوں تمہارے پاس صحت مند نہیں ہوں گے تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تو جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے آپ کا ایک مینول بنا ہوا ہے۔ صبح اٹھتے ہو آپ کچھ ناشتہ چائے شائے کھاتے ہو نا؟ یہ چائے شائے کس کو فائدہ دے گا؟ شریر کو فائدہ دے گا، جسم کو۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ آپ نکل جاتے ہو کام دھندے پہ۔ پھر اس کے بعد آپ دوپہر ہوتی ہے، بریک لیتے ہو ورک سے، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ لنچ کرتے ہو، بھات کھاتے ہو۔ اس بھات کا فائدہ کس کو ہے؟ شریر کو۔ تو لنچ کی ضرورت ہے شریر کو تو لنچ لے لیا۔ شام کو جب آپ کام سے فارغ ہوئے پھر شام کو آپ نے کیا کیا؟ کچھ چائے شائے اسنیکس بسکٹ لے لیا۔ کس کو فائدہ دے گا؟ یہ شریر کو دے گا۔ پھر رات میں آپ کو پھر شریر کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ ڈنر لیتے ہو، کچھ روٹی شوٹی کھا لیتے ہو تو اس سے جسم کو صحت مل جاتی ہے۔ یہی تو شیڈول ہے آپ کی لائف کا۔ یعنی صبح آپ کے شریر کو ضرورت تو ناشتہ کرتے ہو، دوپہر آپ کے شریر کو ضرورت تو لنچ لیتے ہو، شام کو آپ کے شریر کی ضرورت تو کچھ اسنیک اور ٹی لیتے ہو، رات میں آپ کو شریر کی ضرورت تو آپ رات کا ڈنر لیتے ہو۔ یہ جسم کو صحت مند رکھنے کا آپ نے سسٹم و نظام بنا رکھا ہے۔ لیکن میرے پیارے، کبھی سوچا کہ صرف جسم کو صحت مند رکھنے سے روح صحت مند نہیں ہوگی؟ یہ کھانا دانا، یہ تمام پانی، یہ سب جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ تو جس مالک نے اس روح کو بھی پیدا کیا ہے تو کیا اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اس کی کچھ ڈائٹ نہ رکھی ہوگی؟ اس کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے اس خالق نے، اس مالک نے کوئی نظام نہ بنایا ہوگا؟ چونکہ یہ دانا، یہ کھانا، یہ روٹی شوٹی، یہ بھات دال، یہ سب جسم کے لیے ہے، روح کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو آخر روح کو صحت مند کیسے رکھا جائے؟ قربان جاؤ اس مالک کے کرم پر، قربان جاؤ اس رب کے فضل پر، قربان جاؤ اپنے رب کی عطا پر کہ جہاں تمہارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے اس رب کائنات نے وہیں تمہاری روح کی غذا کا بھی انتظام کر دیا۔ روح کی غذا کا بھی انتظام کر دیا کہ دیکھو
اٹھ رہے ہو صبح ناشتہ کرنے جا رہے ہو نا، تو جب ناشتہ کرتے ہو صبح اٹھتے ہو تھوڑا اور پہلے اٹھ جاؤ، تھوڑا اور پہلے اٹھ جاؤ، اس وقت اٹھ جاؤ جب سیاہی آسمان میں چھٹ رہی ہو، سفیدی آ رہی ہو، بس اس وقت اٹھ جاؤ، اٹھ کر آ جاؤ اپنی مسجدوں میں، فجر کی نماز پڑھ لو، پڑھو گے روح غذا حاصل کر لے گی، روح غذا حاصل کر لے گی۔ فجر کی نماز پڑھ لیا، روح نے اپنی ڈائٹ لے لی، اپنی غذا حاصل کر لی، یہ بھی صحت مند، اب روٹی شوٹی کھا کے جسم کو بھی صحت مند کر لو۔ پیرالل انتظام ہے، پیرالل ہے، جہاں روح کو غذا دے رہے ہو وہیں جسم کی غذا ہے، جسم کو غذا دے رہے ہو روح کی غذا کا بھی انتظام ہے۔ اب آگے بڑھیے، پھیل جائیے روئے زمین پر، ساری نعمتیں اللہ نے بکھیر دی ہیں آپ کے لیے، آپ کو عقل دے دیا ہے، جتنا چاہو اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر آپ کو دوپہر میں اس شریر کو، اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، آپ بھات کھاتے ہو، دن میں کھاتے ہو نا لنچ، جا رہے ہو جسم کو غذا دینے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے بھات کھانے جا رہے ہو، رکو، اس سے پہلے آؤ رب کی بارگاہ میں ظہر کی نماز پڑھ لو، تاکہ تمہاری روح بھی غذا حاصل کر لے، روح بھی غذا حاصل کر لے۔ اب شریر کو صحت مند رکھنے کے لیے بھات دال کھا لو، نو پرابلم، پھر اس کے بعد تم اپنے کام پہ لگ جاؤ، جب کام سے فارغ ہو تمہیں پھر شام کو چائے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ اسنیکس، کچھ بسکٹ لینے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ تھوڑا سا طبیعت فریش ہو جائے۔ جسم کو فریش کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، تاکہ تمہاری روح بھی فریش ہو جائے، روح بھی فریش ہو جائے۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے پیارے، عصر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، عصر کی نماز مت چھوڑا کرو، اس وقت عصر کی نماز ضرور ادا کیا کرو، کیونکہ عصر کی نماز تمہیں انرجی دیتی ہے، تمہاری روح کو صحت مند بناتی ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، روح کو بھی غذا مل گئی، جسم کو بھی غذا مل گئی۔ اب رات میں پھر تمہیں ڈنر لینے کی ضرورت ہے، رات میں کھانا کھاؤ گے، ڈنر لو گے، اس سے پہلے روح کو غذا دے لو، مغرب کی نماز پڑھ لو، مغرب کی نماز پڑھ لو گے، روح اپنی غذا حاصل کر لے گی، رات کا کھانا کھا لو گے، جسم اپنی غذا حاصل کر لے گی۔ جب دونوں کو برابر ڈائٹ ملتی رہے گی تو دونوں سوستھ رہیں گے، شریر بھی سوستھ رہے گا، آتما بھی سوستھ رہے گی۔ جب دونوں سوستھ رہے گی تو تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، بے قراری نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، اضطراب نہیں ہوگا، کوئی بھے نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، چونکہ شریر بھی سوستھ ہے، جسم بھی سوستھ ہے۔ جب دونوں صحت مند ہے تو تمہاری لائف اچھی ہوگی۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت آپ نے مغرب تک تو سیٹ کر دیا، عشاء کو کہاں لے جائیں گے؟ رات کے کھانے کے بعد تو کوئی کھانا ہے نہیں۔ ارے مجھے کیا لے جانے کی ضرورت ہے، اس خالق نے، مالک نے جو نظام بنا دیا ہے اس میں میرا کیا کہنا ہے۔ عشاء کی نماز میرے پیارے، اب تم کیا کرتے ہو؟ کھانے کے بعد کچھ دیر کے بعد سونے جاتے ہو، کیا کرتے ہو؟ سونے جاتے ہو، کیا کہتے ہو؟ ہاں گھماتے جائے، ہے نا، کھانے کے بعد گھماتے جائیے، سونے جا رہے ہو۔ تو جب انسان سو جاتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کا مطلب کیا ہے؟ وہ موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ جب ایک انسان سوتا ہے تو موت کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ صبح زندہ اٹھتا ہے تو رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اسے زندگی عطا کی، ورنہ سونے کی حالت ہے مطلب موت کی حالت ہے۔ آپ سو گئے، گویا موت کی گود میں چلے گئے۔ اب صبح اٹھے تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی۔ تو میرے پیارے سنو، جب تم سونے جا رہے ہو یعنی تم موت کی گود میں جا رہے ہو، تو اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لو، تاکہ اگر سونے میں اللہ نے تمہاری روح کو بلا لیا، تمہاری روح کو طلب کر لیا، تو تمہاری روح اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی لیے ہوئے جائے، اس کی عبادت لیے ہوئے جائے، اس کی اطاعت لیے ہوئے جائے۔ کیا نظام بنایا ہے میرے پیارے، کیا نظام بنایا ہے۔ اور یہیں پر ایک بات اور کہہ دوں، یہ تو صحت ڈائٹ کی بات ہو گئی، اب بیماری کی بات بھی سن لیجئے۔ تو جسم بیمار ہوتا ہے، جہاں بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے اسپیشلسٹ
اس دنیا میں موجود ہیں. اگر ہارٹ بیمار ہو جائے تو کارڈیولوجسٹ موجود ہیں. اگر پیٹ میں کچھ گڑبڑی ہو جائے تو گیسٹرولوجسٹ موجود ہیں. اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیفرولوجسٹ موجود ہیں. اگر دماغ میں کوئی پرابلم ہو جائے تو نیورولوجسٹ موجود ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے سب اسپیشلسٹ دنیا میں موجود ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہو, ان سے ایڈوائز کرتے ہو, ان کو دکھاتے ہو. لیکن میرے پیارے, اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے کون سے ڈاکٹر ہیں؟ اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے؟ اس کا علاج کہاں کرائیں گے؟ میرے پیارے, روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج, اس کے ڈاکٹر کون ہیں؟ تو میرے پیارے, اللہ نے اس کا بھی نظام بنا رکھا ہے. اپنے ان دوست بندوں کو روح زمین پر پھیلا کر یہ روحانی تاجدار ہے. اگر روح بیمار ہو جائے تو ان روحانیت کے تاجداروں کی بارگاہ ہے. ان اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آؤ. یہ جسم نہیں, یہ روحانیت والے ہیں, اسپریچولیٹی ہے, اسپریچول ہے, یہ روحانیت والے ہیں. روح بیمار ہو جائے تو یہ سب روح کے ڈاکٹر ہیں. اگر وہ چیز جو دنیا میں نہیں ملتی, میرے پیارے مجھے بتاؤ نا, اگر کسی کا کریکٹر خراب ہو جائے, اگر کسی کا کریکٹر لوز ہو جائے تو مجھے بتاؤ, کریکٹر کو اچھا بنانے کے لیے دنیا کی کس انڈسٹری میں, دنیا کے کس لیب میں کوئی کیپسول یا کوئی ٹیبلٹ یا کوئی سیرپ ایسی بتاؤ نا کہ جو بنتی ہو جسے پی لینے سے کریکٹر اچھا ہو جائے. دنیا کی کسی فیکٹری میں نہیں. ہاں, کپڑا گندا ہو جائے تو اس کے لیے دنیا کے پاس ڈفرینٹ ڈٹرجنٹ سوپ موجود ہیں, آپ کپڑے صاف کر لو گے. دیوار گندی ہو جائے تو ڈفرینٹ ٹائپ کے پینٹس موجود ہیں, دیوار صاف کر لو گے. لیکن اگر کسی کا اخلاق گندا ہو جائے, کسی کا بیہیویئر گندا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے دنیا کے کس لیب میں, دنیا کی کس انڈسٹری میں وہ کون سی چیز بنتی ہے جس سے ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکیں. لیکن میرے پیارے, یہ محبت, یہ اخلاق, یہ حسن کردار, یہ وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کی کسی انڈسٹری میں اس کی کوئی دوا نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو یہ ولیوں کی بارگاہ میں ملتی ہے. اگر تمہارے اندر محبتوں کی کمی ہو جائے تو آؤ ان چوکھٹوں پر کھڑے ہو کر ان سے محبت کی بھیک مانگو, چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر دنیا کو محبت بانٹتے رہے. محبت ان کے پاس ہے تو محبت یہی دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے حسن کردار کے حسن سے دنیا ان کے قدموں پر جھکتی رہی. اگر کردار میں حسن چاہتے ہو تو وہ وہی دے گا جس کے پاس کردار کا حسن ہو. تو کردار کا حسن چاہیے تو ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں آؤ, تمہارے کردار میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. میرے پیارے, سب کچھ موجود ہے, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں, پانی بہہ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی چلا رہے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں. ارے میرے پیارے, پانی بھی ہے, پیاس بھی ہے, ہاتھ بڑھاؤ نا, پانی اٹھاؤ, ہوٹک لاؤ, پی لو. ساری نعمتیں تو اللہ نے تمہیں عطا فرما دی ہیں, پھر یہ تم بے چین کیوں ہو؟ بڑھاؤ اپنے قدموں کو. جہاں تم نے جس راہ پہ اپنے قدم کو ڈال رکھا ہے واپس آؤ. ہم سب کا رب, وہ بے نیاز مالک ہم سب سے کہتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف. کس چیز نے روکا ہے تمہیں میری طرف آنے سے؟ یہ رب کائنات کہتا ہے, ہم سب سے کہتا ہے آ جاؤ میری طرف. میری نعمتیں, میرا فضل, میرا کرم, میری عطا تمہارے لیے ہے. آ جاؤ میری طرف. تم جہاں کھڑے ہو وہاں میرا فضل نہیں پہنچے گا. جہاں میں چاہتا ہوں وہاں کھڑے ہو جاؤ تو فضل ہی فضل ہے, عطا ہی عطا ہے, نعمت ہی نعمت ہے, کرم ہی کرم ہے, انعام ہی انعام ہے.